الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومطاعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اور ملک و ملت کے مستقبل کی حیثیت رکھنے والے عزیز نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، اس وقت جمعے کے موقع پر کچھ معروضات آپ سب کی خدمت میں پیش کرنے کی ہدایت مجھے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی قیادت کی طرف سے ملی ہے. میں کوشش کروں گا کہ چند منٹ میں کچھ ضروری باتیں آپ سب کی خدمت میں عرض کروں. آپ سب کے ذہنوں میں اس وقت ایک سوال ہوگا کہ جب کوئی وبا، کوئی بیماری ایک وبائی شکل اختیار کر لے تو اسلام اس صورتحال سے نمٹنے کے سلسلے میں کیا ہدایات دیتا ہے؟ کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ زندگی کا کوئی گوشہ اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جس کے بارے میں کوئی واضح رہنمائی ہمیں نہ ملی ہو. قرآن مجید اصولی رہنمائیاں دیتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے اس کی پوری وضاحت کرتے ہیں. پھر صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ان دنوں میں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بار بار سنا ہوگا. آپ نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها واذا وقع بأرض وانتم فيها فلا تخرجوا منها. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے اس کو نہایت پختہ سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے. آپ کے اس ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی سرزمین میں طاعون پھیلنے کے بارے میں تم کو خبر ملے تو تم اس جگہ، اس مقام پر مت جانا، اور اگر تم وہیں رہتے ہو، وبا ایسی جگہ پھیلے تم جہاں مقیم ہو، تو تم وہاں سے باہر مت نکلنا. یہی تو ہے آئسولیشن، یہی تو ہے قرنطینہ. قربان جائیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً انسانیت کو یہ آسان، فطری اور سائنٹیفک اصول وباؤں سے متاثر ہونے کے سلسلے میں بتا دیا تھا. اب آپ ذرا اس کو بھی غور سے سنیے کہ وبائیں پھیلیں صحابہ کرام کے دور میں، اور بعض بہت اجل صحابہ کرام ان وباؤں کی زد میں بھی آئے، اور ان کی موت، ان کا انتقال، اور جو یقیناً شہادت کی موت تھا حدیث کے مطابق، دوسری احادیث کے مطابق
وہ اس وبا کے زیر اثر ہی ہوا، اسی وبا کے نتیجے میں بظاہر اسباب ہوا۔ سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، جن کو امین هذه الامہ کا خطاب دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور تاریخ اسلام میں ان کی بہت عظیم خدمات درج ہیں، ان کا انتقال بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو کر، اسی وبائی بیماری میں مبتلا ہو کر ہوا تھا۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے وہ خطاب دیا تھا کہ یہ میرا ساتھی اللہ کے رسول کا رسول ہے، جب ان کو یمن کی طرف بھیجا جا رہا تھا اہل یمن کی رہنمائی اور رہبری کے لیے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے ان سے کچھ سوالات کیے تھے، اور فقہ رسول اللہ، اے اللہ آپ کی تمام تعریف ہے کہ آپ نے اپنے رسول کے رسول کو دین کی گہری سمجھ عطا کر دی۔ پھر سیدنا معاذ، یہی معاذ ابن جبل جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، غور سے سنیے، وہ خود اسی طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر شہید ہوئے، ان کے اہلیہ مکرمہ اور ان کے 2 صاحبزادے وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو کر شہید ہوئے، اور تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ تقریباً 25,000 افراد اس وبا کا شکار ہوئے تھے اس وقت، جن میں صحابہ کرام بھی تھے اور تابعین بھی تھے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کا یہ نظام ایسا ہوتا ہے کہ جیسے موسم کا اثر ایک نبی اور ولی بھی محسوس کرتا ہے اور ایک عام انسان بھی محسوس کرتا ہے، اسی طرح اس دنیا میں جو وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں، جو امراض پھیلتے ہیں، جو ہوائیں چلتی ہیں، ان سے متاثر نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور ہم جیسے عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ میں تو بہت نیک ہوں، میرے اندر بہت توکل اور یقین ہے، میں تو اعمال کا پابند ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں لگ سکتی، یہ اللہ کے اس نظام کو نہ سمجھنے یا کم سمجھنے کا ایک نتیجہ یا ثبوت ہے، جس نظام کے مطابق اللہ نے اس دنیا کو چلانے کا فیصلہ روز اول سے کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ ذرا اور آگے بڑھیے، ان صحابہ کرام کے بعد، یعنی سیدنا ابو عبیدہ کے بعد، اس سیدنا معاذ ابن جبل کے بعد، اس کے بعد ملک شام کی جو قیادت آئی وہ سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی۔ چنانچہ انہوں نے اس وبائی بیماری سے بچنے کے لیے پوری ملت اسلامیہ کو اور اس علاقے کے باشندوں کو خاص طور پر جو ہدایت دی، اسے ذرا غور سے سنیے، میں ایک سے زیادہ مرتبہ اس کو دہراؤں گا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، الوباء کالنار وانتم وقودها فتفرقوا وتجبلوا حتى لا تجد ما يشعلها فتنطفئ۔ میں پھر دہراتا ہوں، الوباء کالنار وانتم وقودها فتفرقوا وتجبلوا حتى لا تجد ما يشعلها فتنطفئ۔ ان کے اس حکم نامے کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو لوگوں، سمجھو وبائی بیماری آگ کی طرح ہوتی ہے، جس کا ایندھن انسان بنتے ہیں، وَأَنْتُمْ وَقُودُهَا، انسان اس کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات غور سے سنو، فَتَفَرَّقُوا، الگ الگ ہو جاؤ، فاصلہ رکھو، بہت زیادہ اختلاط مت کرو۔ اگر ہم آج کی زبان میں کہیں
تو کہہ سکتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرو. فرمایا وتجبروا، یعنی پہاڑوں پر جا کر بس جاؤ. اللہ اکبر، یعنی اپنی گھنی آبادی سے نکل کر باہر دور کہیں پہاڑوں پر جا کر الگ الگ بس جاؤ، وہاں کچھ دن گزارو. جب ایسا کرو گے تو آگ کو ایندھن نہیں ملے گا تو وہ بجھ جائے گی. سبحان اللہ، آگ کو ایندھن نہیں ملے گا تو وہ بجھ جائے گی. یعنی نہ صرف یہ کہ تم اس وبا سے محفوظ رہو گے بلکہ وہ وبا ہی ختم ہو جائے گی. تاریخ اسلامی کے بہت عظیم اور متفق علیہ محدث گزرے ہیں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی. انہوں نے تو یہ الفاظ بھی ذکر کیے ہیں کہ ان ھذا رجز مثل السیل من تکنبہ اخطأہ ومثل النار من تنکبہا اخطأہا ومن اقام احرقتہ فآذتہ. یعنی یہ بیماری لوگوں یہ سمجھ لو کہ یہ سیلاب کی طرح ہے. جو پانی کے بہاؤ اور دھارے سے بچ کر کھڑا ہوگا وہی سیلاب سے بچ پائے گا. یہ آگ کی طرح ہے، جو دور رہے گا وہی محفوظ رہے گا. جو آگ کے قریب کھڑا ہوگا اسے آگ جلا دے گی اور نقصان پہنچائے گی. اب ذرا غور کریں، جب صحابہ کرام اس نظام فطرت کو سمجھاتے تھے تو اس موقع پر وہ اپنی توجہ یکسوئی کے ساتھ مرکوز کرتے تھے اس اسبابی عام نظام کو سمجھانے کی طرف، جس کے تحت اللہ نے اس دنیا کو چلانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. کیا آج ہم اور آپ ان میں سے کسی کے بارے میں یہ گمان کر سکتے ہیں کہ ان کا یقین کمزور تھا، ان میں توکل نہیں تھا، ان میں تقوی کی کمی تھی، وہ غیر اللہ سے متاثر تھے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، لاکھوں کروڑوں بار معاذ اللہ. ہم اور آپ تو کیا چیز ہیں؟ رب کعبہ کی قسم، ساری دنیا کے اولیاء اللہ، ائمہ رشد و ہدایت، ان کا یقین، ان کا توکل اور ان کا تقوی اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک صحابی کا ایمان، توکل و تقوی رکھ دیا جائے تو میں دوبارہ دہراتا ہوں رب کعبہ کی قسم، وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں ایک صحابی کا ایک توکل، یہ تقوی اور ایمان رکھا ہوا ہوگا، یقین رکھا ہوا ہوگا. یہی نازک بات میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سمجھنے کی ہے. یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے ہم کو کس طرح ریئیکٹ کرنے کا حکم دیا ہے. ایک طرف یقین اور توکل بھرپور طریقے پر، رجوع اللہ بھرپور طریقے پر، دعائیں مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا، اپنے کیریکٹر کو بدلنا، اپنی کمیوں کو دور کرنا، اپنے اندر بہتر تبدیلی لانا، جس کا نام ہے توبہ. معافی مانگنا الگ چیز ہے، اور زندگی کو بدل ڈالنے کا عزم اور وعدہ کر لینا اور شروعات کر دینا، توبہ اس کا نام ہوتا ہے. ایک طرف اس کا بھی بھرپور حکم اور ہدایت ہے. یہ بھی کہا گیا کہ تمہارے پر اگر کانٹا بھی چبھ جائے گا تو تم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا اگر تم صحیح قلبی اور نفسیاتی کیفیت کے ساتھ ریئیکٹ کرو گے. اگر تم مایوس بھی نہیں ہوگے، اللہ سے بدگمان بھی نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت پر شک کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگے، تو وہ ذرا سی تکلیف بھی تم کو اجر دے دے گی. تم استغفار کرو گے تو تکلیف بھی دور ہوگی اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی. ایک طرف یہ کہا گیا اور خوب کہا گیا، اور اس کو جتنا کہا جائے اور کیا جائے قسم خدا کی کم ہے. اور دوسری طرف ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اسباب اختیار کرو، علاج کرو، احتیاطی اور حفاظتی تدبیریں اختیار کرو. اس پر بہت زور دیا گیا. آج اس وقت پوری ملت اسلامیہ کو اس وبا نے ایک تحفہ دیا ہے. آپ میرے لفظوں پر شاید حیران ہوں گے، لیکن جب تشریح سنیں گے تو آپ کو یقین آئے گا کہ واقعی کہنے والے نے یہ صحیح کہا کہ یہ تحفہ ہے
وہ تحفہ کیا ہے؟ ایک اچھی، صحیح، مکمل اور جامع تربیت کی ضرورت کا احساس، یہ تحفہ ہے. کیونکہ اس تجربے نے ملت اسلامیہ کے دو طبقات ہمارے سامنے کھڑے کیے ہیں، اور یقیناً وہ دونوں ہمارے عزیز ہیں، دونوں ہمارے وجود کا حصہ ہیں. ایک طبقہ وہ ہیں ہمارے انٹلیکچوئلس کا، دانشوروں کا، ایجوکیٹڈ کلاس کا، ڈاکٹرز کا، جو بہت زور دے رہا ہے اسباب کے اختیار کرنے پر، حفاظت کے اسباب کو اختیار کرنے پر، اور صحیح زور دے رہا ہے وہ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جذبات کی زیادتی میں وہ مذہبی طبقے پر تنقید کرنے لگتا ہے کہ یہ اس کو بھی مذہب سے جوڑ رہے ہیں، اس کو بھی کردار اور اعمال سے جوڑ رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ پڑھو اور یہ پڑھو، یہ وظیفے پڑھو، یہ سب بتا رہے ہیں، ان سب سے کیا ہوگا. ایک طرف ہمارا یہ طبقہ ہے، یہ بھی ہمارا عزیز طبقہ ہے، بہت قیمتی لوگ ہیں یہ، ہمیں ان کی قدم قدم پر ضرورت ہے. وہ اگر صحافی ہیں تو ہمیں ان کی سخت ضرورت ہے، وہ اگر لائرز اور وکلاء ہیں تو ہمیں ان کی اور سخت ضرورت ہے، وہ اگر کسی سرکاری محکمے میں کام کرتے ہیں، وہ اگر اساتذہ ہیں، یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز ہیں، ایجوکیشن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مرد ہوں یا عورتیں، وہ ملت کا قیمتی اثاثہ ہیں. وی کین ناٹ اگنور دیم. ہم ان کی رہنمائی اور ان کی پارٹیسپیشن کے بغیر صحیح سمت میں سفر مکمل نہیں کر پائیں گے. مگر ہو سکتا ہے کہ کسی ری ایکشن کی وجہ سے یا قرآن و حدیث کے براہ راست اور جامع سمجھ کے کمی کی وجہ سے، جو کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی بات کو جب وہ ادا کرتے ہوں، جب وہ تعبیر کرتے ہوں، ایکسپریس کرتے ہوں اپنے خیالات کو، تو اس میں ایسا لگتا ہو کہ جیسے یہ ایمان اور اعمال کے بالکل خلاف ہیں اور اس کی کسی تاثیر کے قائل نہیں ہیں. اسی طرح دوسری طرف ہمارا مذہبی طبقہ ہے، جن میں اچھے خاصے لوگ وہ ہیں. میں علماء کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، یاد رکھیے گا، ہمارا اس زمانے کا دیندار کہنے والا طبقہ اور معاشرے کی اصلاح اور دین کی محنت کرنے والے ہمارے بہت پیارے اور عزیز ساتھی، وہ بھی ہماری ملت کا بہت قیمتی حصہ ہیں. یقین مانیے اگر وہ گلی گلی گشت کر کر کے دروازے دروازے پر دستک دے کر اتنی محنت نہ کرتے تو آج ہمارے ملک میں ایمان و اسلام اس طرح نظر نہ آ رہا ہوتا. ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. وہ کسی بھی جماعت کے نام سے جانے جاتے ہوں، ان کا مرکز شمالی ہندوستان میں ہو یا جنوبی ہندوستان میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ بھی ہمارا بہت قیمتی حصہ ہے ملت کا. ہاں، یہ موقع ایسا آیا کہ اب ان کو بھی انشاءاللہ محسوس ہوگا، اور خدا کرے کہ محسوس ہو. ہماری دلی دعا ہے، محبت بھری دعا ہے، عاجزانہ دعا ہے، مخلصانہ تمنا ہے کہ وہ ذرا سا یہ محسوس کریں کہ کہیں ان سے بھی اسلام کے اس جامع فہم میں کچھ کمی تو نہیں رہ گئی، اور کہیں ان کی وجہ سے جو اسلام کی سمجھ امت کے اچھے خاصے طبقے میں پھیلی اور پھیل رہی ہے، اس میں کسی ایک پہلو کی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. ایسا تو نہیں ہو رہا کہ وہ جس طرح وہ اللہ پر یقین، اللہ کی قدرت کو سمجھاتے ہیں اور ایمان کی اور نیک اعمال کی تاثیر کو سمجھاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کا اپنا ارادہ ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن سننے والوں کو ان کے انداز تفہیم سے کچھ ایسا لگتا ہو کہ جیسے ہم کو اسباب اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو بس اللہ کے یقین پر یقین کرنا چاہیے، ہمیں تو مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، ہمیں تو بالکل کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے، نہ حکومت کی نہ ڈاکٹروں کی. یہ موقع ایسا آیا ہے، میں بہت محبت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ موقع ایسا ہے کہ ایسے تمام حضرات، وہ چاہے رہبروں کی صف میں شامل ہوں
چاہے رہبروں کی تابعداری کرنے والے لاکھوں کروڑوں بھائیوں اور بہنوں کی شکل میں پورے ملک میں اور عالم میں پھیلے ہوئے ہوں، میں ان کی سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موقع آیا ہے کہ تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ ہم سے اللہ اور رسول کی منشا کے سمجھنے میں، اسلام کی تعلیمات کے سمجھنے میں اور اس کے ایک پہلو کے سمجھنے میں کچھ کوتاہی ہوئی ہے، اور شاید اچھی خاصی کوتاہی ہوئی، اور اس کا ایک فطری سا نتیجہ اس وقت نکل رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، سیدنا عمرو بن عاص اپنی امت کو ہدایت دے رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وبائی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہو، الگ الگ ہو جاؤ۔ کتنا سائنٹیفک دین اور شریعت ہے اسلام، قربان جائیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرو۔ میں پورے بھروسے کے ساتھ تفرقو کا ترجمہ کر رہا ہوں، الگ الگ ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ وہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اگر آئسولیشن نہیں کر سکتے، الگ الگ نہیں ہو سکتے، تو پہاڑوں پہ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ گھنی آبادی میں وبائیں پھیلتی ہیں، اور جو پہاڑ پہ چلے جاؤ، دور دور بکھرے ہوئے رہو، خیمے لگا لو، پہاڑ پہ رہو، تو وہاں کی کھلی فضا میں سائنسداں یہ بتاتے ہیں کہ وہ جراثیم مؤثر نہیں رہ جاتے۔ اور آج کل بھی ہم لوگ برابر سن رہے ہیں کہ کمرے میں بند تو رہیے مگر کھڑکی اور دروازے کھلے رکھیے، کھلی ہوا آنے دیجیے۔ قربان جائیں اس نبی امی، رحمت دو عالم، آقا نامدار، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رہنمائی پر، جو کس قدر ریشنل، کس قدر لاجیکل، کس قدر سائنٹیفک بھی تھی۔ جو ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ مذہب اور سائنس دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، میں دوسرے مذاہب کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا، اور میں نہیں اس وقت اس کو چھیڑتا۔ میں گفتگو کو مرکوز رکھنا چاہتا ہوں، اصل فوکس رکھنا چاہتا ہوں اصل موضوع پر۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مذہب اور سائنس دو بالکل متضاد چیزیں ہیں، ان میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا، اسلام کے بارے میں تو یہ بات ایبسلیوٹلی غلط ہے۔ لیٹ می سے ود کلیئرسٹ آف دی ورڈز، بالکل صاف لفظوں میں، یہ اس وقت موضوع نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی گفتگو کروں۔ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو فطری اصولوں اور سائنٹیفک اصولوں پر مبنی نہ ہو، اور یہ بھی اسلام کے قیامت تک کی ایک رہنمائی کے ہونے پر قطعی دلیل ہے۔ یہ کہنا کہ وبا کے دوران الگ الگ ہو جاؤ، ایک ساتھ مت رہو، یہی تو ہے سوشل ڈسٹینسنگ، اور اس کی رہنمائی سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، جو تربیت یافتہ تھے اور فطری حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت اس لیے ان لوگوں کے اندر سب سے زیادہ پیدا ہوئی تھی کہ ان کے معلم و رہبر ایک ایسی شخصیت تھی جس سے بڑھ کر اس کائنات کی اصل حقیقت کو اور رازوں کو اللہ کی توفیق سے جاننے والا اس آسمان کے نیچے نہ کبھی پیدا ہوا ہے نہ کبھی پیدا ہوگا، سیدی محمد الرسول اللہ، لاکھوں درود و سلام ہوں ان پر۔ کیا مثالیں دے کر سمجھایا ہے، کہا ہے یہ وبا آگ کی طرح ہوتی ہے، قریب رہو گے تو جل جاؤ گے، اسے دور ہٹو۔ پھر میرے دوستو، اس موقع پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آگ نہیں جلاتی، اللہ کا حکم جلاتا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا اس موقع پر کہ چھری کاٹتی ہوتی تو اسماعیل کی گردن کٹ جاتی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کس موقع پر، کس بات پر زور دینا چاہیے، کس پہلو پر زور دینا چاہیے، اس کو سمجھیے۔ تو میں وہ جو کہہ رہا تھا
کہ یہ ایک اعتبار سے ایک تحفہ ہے. ہمارے وہ لوگ جو اس سائنٹیفک اسباب کو زیادہ جانتے ہیں وہ بھی اپنے علم کو مکمل کر لیں، اور وہ بھی دعاؤں کی تاثیر کو بہتر طریقے پر سمجھ لیں. رکوع اور سجدے، استغفار و توبہ، صدقہ، خیرات، کسی غریب کی مدد کر دینا، یہ وباؤں کو ٹالتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے. یہ اس پہلو کو اپنی سمجھ وہ مضبوط کر لے. اور میں اگر ان میں سے کوئی بھی اس کا محتاج نہیں ہے تو میں یہ الفاظ واپس لے لوں گا. ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں، میں سب کے بارے میں تو یہ کہنا گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں، لیکن میں ملت کے شیرازے کو جمع کرنا چاہتا ہوں. تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. تم ملت کو جوڑنے کے لیے آئے ہو، انسانیت کو جوڑنے کے لیے آئے ہو، توڑنے کے لیے نہیں آئے. اور طبقہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، جو دیندار طبقہ ہے، جس کے دم سے مسجدیں آباد ہیں، اللہ ان سب کو آداب و شاداب رکھے. ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اسلام کی فہم کو ذرا اور مکمل کریں، اور وہ تبھی حاصل ہوگی جب آپ بہت ہی صحیح فہم رکھنے والے مستند علماء کی صحبتیں اختیار کریں، ان کے قرآن و حدیث کے درس کے حلقوں میں طالب محتاج بن کر بیٹھیں گے، ان کی قدر کریں گے، اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں گے. کتابوں کے مطالعے کے بغیر اسلام کی فہم اور زندگی کا طریقہ حاصل ہو جائے، اس امکان کو تسلیم کرنا اس دور میں میرے لیے بہت مشکل ہے. آپ کسی مخصوص حلقے کے بیانات سنتے ہیں تو اس میں اسی رخ کی باتیں کی جاتی ہیں، اور وہاں مقصد ہوتا ہے ان بیانات کا، یا کم سے کم ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر دین کی صحیح فہم حاصل کرنے کا شوق آ جائے. وہاں یہ دعویٰ نہیں کیا جاتا اور نہیں کیا جانا چاہیے کہ بس یہیں سے سب کا آپ کو مکمل دین ملے گا. میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں پچھلے 40-50 سال میں کہ دین کی محنت الگ چیز ہے اور دین الگ چیز ہے. دین کی محنت کا مقصد ہوتا ہے دین کو سیکھنے اور عمل کرنے کی طلب کا پیدا ہو جانا. پورا دین کی محنت کے ذریعے کبھی نہیں آ سکتا، لیکن دین کی سمجھ حاصل ہوگی علم سے، صحبت علماء سے، کتابوں کے مطالعے سے. تو اس جانب بھی ذرا توجہ بڑھائیں. اب ایک بات مجھے عرض کرنا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کا یہ جو موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ بھی میں آپ سے کہتا ہوں، اس کو ہم بہت بڑی نعمت میں تبدیل کر سکتے ہیں، اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں بہت سے لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا تھا. کتنے لوگ یہی عذر کرتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ تلاوت کا موقع نہیں ملتا، ہمیں آخر رات میں اٹھی طرح فرض نمازیں پڑھ لیتے ہیں. کیا خوبصورت موقع اللہ نے دیا ہے. اب اگر یہ لاک ڈاؤن کے موقع پر آپ اگر ذرا سا ریوائز کر لیں اپنی زندگی کے نظام کو، اپنے ٹائم ٹیبل کو تھوڑا سا بدل لیں، اب آپ اطمینان سے تلاوت روز کر سکتے ہیں. آپ اطمینان سے درود شریف کی کچھ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں. آپ اطمینان کے ساتھ آپ اذکار کر سکتے ہیں. تھوڑی سی دعا مانگ سکتے ہیں انسانیت کے لیے، امت کے لیے، اپنے ملک اور اپنے وطن کے لیے، غریبوں، مزدوروں، مظلوموں کے لیے، محروموں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے محسن والدین کے لیے، اپنی بیوی، خدمت گزار وفاشیار بیوی کے لیے، اپنے بھائیوں بہنوں، اپنے بچوں، اپنے بھانجوں بھتیجوں، اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے آپ 10 منٹ دعا مانگ سکتے ہیں. بھاگتی دوڑتی زندگی میں آپ کو موقع نہیں ملتا تھا، اور آپ اپنی دعا کے جذبے کی تسکین کے لیے انتظار کرتے رہتے تھے کہ کسی اجتماع میں، کسی مجلس میں بیٹھیں اور وہاں جو اجتماعی دعا ہوگی اس میں بیٹھ جائیں گے تو ہماری دعا کرنے کے جو اندر سے ایک فطری مطالبہ ہوتا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. موقع ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر انفرادی دعا کریں، کیونکہ دعا اصل میں تو انفرادی دعا ہوتی ہے.
اجتماعی دعا سچی بات یہ ہے کہ وہ تو دعا کی تربیت کے لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس وقت کا بہترین استعمال کریں. پھر اپنی ذاتی زندگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی موقع ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو وقت زیادہ دے سکتے ہیں. اس کا بھی فائدہ اٹھائیں. آج کل کی زندگی تو عجیب ہے. گھر آ کر بھی شوہر اپنے موبائل میں مصروف رہتا ہے، بیوی اپنے موبائل میں مصروف رہتی ہے. بہت زیادہ آپس میں بات چیت کرنے کا، مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کرنے کا، الجھنوں کو دور کرنے کا، محبت بھری گفتگویں کر کے محبت کو اور بڑھانے کا موقع ہی نہیں ملتا. اسی طرح بچوں کا معاملہ ہے. بچوں اور بچیوں کی تربیت کا موقع آج کل نہیں ملتا. رواج بھی ختم ہو گیا اور بہانہ یہ بھی مل گیا کہ وقت نہیں. اب آپ کے سامنے دو آپشن ہیں. آپ اس وقت کو ٹی وی پر دیکھ کر بھی برباد کر سکتے ہیں، غیر ضروری کاموں میں مصروف ہو کر، ضرورت سے زیادہ سو کر اپنی صحت کو بھی نقصان پہنچا کر آپ اس وقت کو ضائع کر سکتے ہیں. اور اس وقت کا استعمال کر کے رات میں جلدی سو جائیں. تہجد کی عام دنوں میں نہیں توفیق ملتی تھی، نہیں پڑھ پاتے تھے، کچھ شرمندگی بھی بہت سے لوگوں کو رہتی تھی. اب تھوڑی سی چند رکعت تہجد بھی پڑھ لیں، ایسا روحانی سکون آپ کو ملے گا. پھر بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور بچوں کو کی تربیتی باتیں کریں، مانوس کریں. آج کل سوشل ڈسٹینسنگ ہو گئی ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان. پیرنٹس کو دیکھ کر نوجوان لڑکے بھاگ جاتے ہیں. لڑکیاں بھی ماں کے پاس زیادہ نہیں بیٹھنا چاہتی اور لڑکے باپ کے پاس زیادہ نہیں بیٹھنا چاہتے. دادا دادی اور نانا نانی کا تو ذکر ہی کیا ہے، ان سے تو بہت دوری ہو گئی ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے. میرے عزیز نوجوان بچوں اور بچیوں، میں تم سے مخاطب ہوں. آپ کیمسٹری پڑھ لو، آپ بایولوجی پڑھ لو، آپ فزکس پڑھ لو، آپ کامرس پڑھ لو، یہ سب مل جائے گا کالج میں. لیکن زندگی کا گزارنے کا سلیقہ یہ بزرگوں کے تجربوں سے ملتا ہے. تو یہ موقع ہے بچوں، یہ موقع ہے. صحت کے اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے بیٹھو اور بیٹھ کر ذرا کچھ زندگی کے اصول سیکھو. مائیں اپنی بچیوں کو کچھ سمجھائیں، خاص طور پر وہ بچیاں جو 16، 17، 18 سال کی ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں وہ اپنی سسرال میں جائیں گی. تو ایک کامیاب بیوی اور کامیاب بہو اور ایک کامیاب بھاوج بننے کے اصول سکھائیے. یہ موقع ہے. بچیوں کو بتائیے کہ بیٹا سسرال میں کیسے رہا جاتا ہے، محبتیں کیسے سیکھی جاتی ہیں، کیسے حاصل کی جاتی ہیں. کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن اگر تم نے عقل مندی کے ساتھ تھوڑی سی قربانی دے کر، ذرا سا برداشت کر کے اور انتظار کا حوصلہ پیدا کر کے اگر صحیح زندگی گزار لی تو تم اپنی ساس کی محبت بھی حاصل کر لو گی، اپنی نند کے محبت بھی حاصل کر لو گی، تم اپنی دیورانی جیٹھانی کی بھی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی. یہ باتیں سمجھانے کا موقع ملا ہے. میں 20، 30، 40 سال سے شاید یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج مائیں اپنی بچیوں کو زندگی کے ہنر نہیں سکھاتی اور اس وجہ سے اکثر سسرال جانے کے بعد بچیاں بہت پریشان ہونے لگتی ہیں. گھر میں خوشیوں کا ماحول نہیں بنا پاتی. وہ یہ سلیقہ ہے. میں اس پر کتنی لمبی بات کروں، یہ سلیقہ ہے، کیا جا سکتا ہے. یقیناً اس میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے اور غصے اور جذبات کے بجائے لمبے منصوبے کے مطابق سمجھداری اور بردباری اپنے مزاج میں پیدا کر کے اور اپنے ہونٹوں پر ہر دم مسکراہٹ رکھ کر سسرال کی محبت کو کھینچا جاتا ہے. پھر پوری زندگی خوشگوار گزرتی ہے. پھر وہ بچے جو محبتوں کے ماحول میں پلتے ہیں ان کے کردار کچھ اور ہوتے ہیں، اور وہ بچے جو توتو میمے کے ماحول میں پلتے ہیں
ان کا کریکٹر کچھ اور ہوتا ہے. یہ علم نفسیات کا ایک پورا باب ہے. کتنے لوگ کرمنل جو بنے، تو جب ان کرمنلز اور مجرموں پر ریسرچ کیا گیا ماہر نفسیات کی طرف سے، تو پتہ چلا کہ ان کی مجرمانہ نفسیات دراصل اس لیے بنی کہ ہر وقت گھر میں ڈانٹ ڈپٹ، لڑائی جھگڑا میاں بیوی کے درمیان، ماں باپ کے درمیان اور فلاں کے درمیان ہوتا رہتا تھا. تو اس کی وجہ سے ان کا گھر میں دل نہیں لگتا تھا، اور وہ گھر جب سے بھاگ جاتے تھے، اور باہر ان کو غلط قسم کی صحبتیں مل گئیں، وہ انجوائے کرنے لگے اور دھیرے دھیرے اسی رنگ میں رنگ گئے. تو یہ وقت کے استعمال کے سلسلے کی کچھ میں نے آپ سے بات کہی ہے. اس پر خدا کے لیے، اللہ کے واسطے سیریسلی عمل کریں. اچھے انسان بننے کی باقاعدہ اس وقت بیٹھ کر کہ بھئی کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اچھے انسانوں میں. لیٹ اس کوآپریٹ ود ایچ ادر. آئیے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. بھائی بہن مل کر کہیں کہ ہم اچھے انسان بنیں گے. چلیے ایک نیا دور، ایک نیا ورق پلٹتے ہیں اپنی زندگی. ایک اور بات آپ سے یہ کہنی ہے کہ دیکھیے اس وقت موقع ملا ہے، حالات کچھ ایسے بنے ہیں کہ جن کا دھیان عام طور پر نہیں بھی جاتا تھا، غریبوں کی طرف، مزدوروں کی طرف، پریشان حالوں کی طرف، بھوکے بھائیوں بہنوں بچوں کی طرف. ان حالات نے غریبوں کی خدمت کی طرف توجہ موڑ دی ہے. ہر طرف سے یہ افواہ سننے کو مل رہی ہے. 2 دن سے کھانا نہیں ملا، 5 دن سے کھانا نہیں ملا. فیکٹری کے مالک نے بس رہنے کو جگہ دے دی، ایک کمرے میں 15-20 مزدوروں کو ٹھوس دیا اور کہا کھانے پینے کے سامان ہمارے پاس نہیں ہے. رو رو کر مزدور کہہ رہے ہیں، رو کر اللہ. دل کلیجہ شک ہو جاتا ہے ان نوجوان بچوں کے آنسوؤں کو دیکھ کر. نکل پڑے اپنے گھر سے گاؤں جانے کے لیے. 1000 میل دور ہے، 1500 کلومیٹر دور ہے، کوئی سواری نہیں ہے، رہنے کا بھی طریقہ نہیں. کریں کیا؟ بیچاروں نے سوچا کہ اگر مرنا ہی ہے تو جا کے گھر والوں کے بیچ میں مریں. کیا کریں ہم؟ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ غریبوں کی طرف جو روزانہ کماتے کھاتے ہیں ان کی طرف توجہ میڈیا نے بھی موڑ دی، اور ہر طرف سے یہ خبریں آنے لگی. تو اب اس وقت آپ اپنے محلے، اپنی بستی، اپنے غریب کے ایک گھر کی خبر لے سکتے ہیں. یہ لاک ڈاؤن میں کیا یہ عذر نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ کتنے لوگ ہیں جو باہر نکلے، پولیس والوں کو روکا، ان کا سر بہت آپ خود ہمارے ساتھ چلیے، آپ دیکھ لیجئے پلیز. ہم کو یہ اندازہ ہے کہ ہمارے جو 40 گھر کے بعد وہ جو گھر ہیں، کچھ جھگیاں ہیں، کچھ سلمس ہیں، وہاں رکشے والے رہتے تھے. اب وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ سر یہ دیکھیے ہم سامان لے کے جا رہے ہیں ان کی مدد کے لیے، پلیز. تو ایسے پولیس والے بھی ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. پولیس والے بھی تو ہمارے انسانی بھائی ہیں نا بھائی، ان میں بھی ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. تو کہیں سے کئی جگہ مجھے اطلاع ملی کہ پولیس والوں کا جی نہیں بالکل جائیے اور ہم آپ کی ہیلپ کریں. تو ایک پولیس والا بھی ساتھ میں ہو گیا کہ چلیے اتنا سامان لے کے آپ اکیلے کیسے جائیں گے، ہم بھی چلتے ہیں. میرے پاس سینکڑوں فوٹو ہیں الحمدللہ. مختلف رضاکار تنظیموں نے جب اللہ راشن تقسیم کرنا شروع کیا، پکا ہوا کھانا تقسیم کرنا شروع کیا، تو مقامی پولیس والوں نے بہت تعاون کیا. میں خود ایک چھوٹا سا ٹرسٹ چلاتا ہوں رحمان فاؤنڈیشن کے نام سے. جہاں مختلف صوبوں میں ہماری شاخیں قائم ہیں، وہاں ہمارے نوجوان دوستوں نے اسی طرح کیا. ان کو آفیشیل پرمیشن جب شروع میں نہیں ملی تو وہ بہت دعا پڑھ کے اللہ کے والوں نے روکا. تو ان کا سر یہ مسئلہ ہے، فلاں بستی میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ہم گاڑی سے اترے جاتے ہیں، آپ پہنچا دیجئے، ہمیں تو وہ سامان ان تک پہنچانا ہے. ان کا نہیں بالکل نہیں، ہم آپ کو خود سیکورٹی فورس دیتے ہیں، ہم 3 آدمی سپاہی آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں اور وہ آپ ان کی نگرانی میں وہ بٹے گا. بہت خوش ہوئے پولیس والے. خود میں جہاں مستقل طور پر رہتا ہوں، نیرل کے پولیس انسپکٹر نے اتنا تعاون کیا کہ مسلسل پچھلے 4-6 دن سے ہمارے وہاں کے ساتھی اطراف کی تمام بستیوں میں وہ دوپہر کو نکلتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں اور پورا سامان بانٹ کر آتے ہیں. پولیس کے لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں، پولیس کے لوگوں کے ذریعے سے وہ چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں.
اور میں اس موقع پر اس بات کو بھی کہنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ پولیس والوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز شہریوں کے ساتھ آپ اپنے رویے کو تھوڑا بہتر بنا لیجیے، آپ کا امیج بگڑ رہا ہے، آپ میں سب ایسے لوگ نہیں ہیں، لیکن ذرا ہدایت دیجیے پلیز۔ سینئر آفیسر سے میں کہتا ہوں، ہر ڈسٹرکٹ کے ایس پی تک خدا کرے میری گزارش پہنچے کہ وہ اپنے ایس ایچ او سے کہیں کہ بھی بلا وجہ ڈنڈے مت مارو، بلا وجہ جو لوگ بیچارے کسی مجبوری سے نکلے ہیں ان کو سمجھا کے واپس کرو۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی کہتا ہوں کہ بلا وجہ ہر وقت ان پولیس والوں کو صرف نفرت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ ارے بھائی، ادھر سے اگر محبت و شرافت کا آغاز نہیں ہوتا تو نبی امی کی تعلیم تو یہ ہے نا کہ تم محبت و شرافت کا آغاز کر کے اس کا دل جیت لو۔ چنانچہ کتنے علاقوں میں یہ ہو رہا ہے، میں کہاں اس کی تاریخ اس وقت بیان کروں، کہ جب آگے بڑھ کر لوگوں نے کہا کہ سر ہم آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، پلیز یہ مسئلہ ہے، یہ ہنگامی مسئلہ ہے، فلاں جگہ ہم کو بلڈ دینا ہے مریض کو خون میں اسپتال میں، آپ ذرا پلیز اجازت دے دیجیے۔ دے دی اجازت خوشی سے، اور یہ کہا کہ واپس آنا تو بلڈ والی پرچی ہم کو دکھا دینا تاکہ ہم اپنے سینئر کو دے دیں، کیونکہ ہماری وجہ نگرانی ہو رہی ہے کہ تم نے کیوں چھوڑ دیا۔ تو ان کی بھی ریسپیکٹ کیجیے۔ یہاں تک کہ میں کسی کو بلیم کے بغیر کہتا ہوں، 18 گھنٹے ان کی ڈیوٹی اس وقت لی جا رہی ہے، اور کبھی کبھی ان کو کھانا وقت پر نہیں پہنچ پاتا، چائے نہیں مل پاتی، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، 6 مہینے، سال، 1.5 سال ہو جاتے ہیں، وہ فیملی کے پاس جا نہیں پاتے، ان کو چھٹیاں نہیں ملتی۔ ہمارے بھائی ہیں وہ۔ ان کو جب کھانا آفر کیا گیا کہ سر ہم چاہتے ہیں آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں ہم کو کھانا آپ جہاں سے کہیں وہاں سے پکوا کے لا کے آپ کو دے دیں، ہم چائے آپ کو پلا دیں، تو بہت خوش ہوئے پولیس والے، بہت خوش ہوئے، اور ان کا رویہ بہت بہتر ہو گیا۔ یہ فطری سی بات ہے بھائی۔ تو ذرا تعلقات کو بہتر بنانے میں آپ بھی مدد کریں۔ ہمیں جو باتیں حکومت سے کہنی ہیں انشاءاللہ ہم حکومت سے کہتے رہیں گے، جس لب و لہجے میں کہنا ضروری ہوگا اس لب و لہجے میں کہنا ہم انشاءاللہ کہتے رہیں گے۔ ہم اس وقت جو آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کے ذریعے سے سماج کے مختلف طبقات تک بات کے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم وہ انداز اختیار کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت جمعے کی مبارک محفل میں، مبارک دن میں یہ مناسب ہے۔ اس لیے ان گزارشات پر بھی ذرا توجہ دیں۔ حکومت سے بھی ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے کچھ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، جمہوری ملک میں تو یہ بالکل بٹ نیچرل ہے، جمہوری ملک تو وہ ہو ہی نہیں سکتا جہاں سارے عوام اور حکومت اور سب کے سب نظریات ایک ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جمہوریت تو اختلاف رائے کو تسلیم کرنے اور اس کو مقام دینے کے سسٹم ہی کا نام ہے۔ رولنگ پارٹی اور اپوزیشن پارٹیز کے تعاون سے ہی جمہوریت کسی حد تک باقی رہ سکتی ہے۔ ہم حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں، کون سا واسطہ دیں ہم اپنی حکومت کو؟ وبا اور بیماری پر سیاست نہ کیجیے، یہ سیاست کا وقت نہیں ہے۔ یہ کسی ایک گروہ کو نشانہ بنانا، ہائی لائٹ کر دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ کچھ ایسا تاثر ملک میں دیا جا رہا ہے جیسے سارے ملک نے تمام قوانین کی پابندی کی، بس ایک گروہ ہے دلی میں، کچھ لوگ ہیں فلاں جگہ، بس انہوں نے نہیں گڑبڑ کی اور ان کی وجہ سے پورے ملک میں بیماری پھیل گئی۔ یہ ہے سچائی۔ میں کچھ اعداد و شمار پیش کرتا ہوں، کچھ اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ذرا غور تو کریں۔ 13 مارچ یاد رکھیے گا، 13، 14، 15 مارچ کو ایک خاص اجتماع ہوا کسی جگہ پر دلی میں۔ اب 13 مارچ کو جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ منسٹری سینٹرل گورنمنٹ، ان کی طرف سے اعلان آتا ہے کہ کورونا وائرس ہیلتھ ایمرجنسی نہیں ہے۔ یہ میسج دے دیا انہوں نے کہ نتھنگ ویری سیریس، نتھنگ ویری ایمرجنٹ، اور یقیناً انہوں نے اپنے اطلاعات کی بنیاد پر دیا ہوگا۔ پھر 13 مارچ کو ہی دلی گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا، ایک آرڈر پاس کیا
کہ کسی سیمینار اور کانفرنس کی اجازت نہیں ہے، لیکن مذہبی اجتماعات کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 13 تک تو قانونی طور پر بھی مذہبی اجتماعات کی پوری اجازت تھی. ہمارا گولڈن ٹیمپل دربار صاحب، بابا صاحب گرو نانک کی یادگار، سکھ مذہب پر عمل کرنے والے ہمارے بھائیوں بہنوں کی بہت قابل احترام دینی اور روحانی مرکز، اس کو بھی بہت دن تک بند نہیں کیا گیا. ہمارے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ وہ لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد بھی ایودھیا تشریف لے گئے اور کافی لوگ وہاں پر جمع بھی ہوئے. یعنی یہ میں تنقید کے لہجے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ لوگوں سے ملک کے مختلف علاقوں میں صورتحال کسی کو کا اندازہ کرنے میں کچھ کمی ہو گئی، وہ نہیں سمجھ سکے کہ اتنا اسٹرکٹ مسئلہ ہے یہ، تو اس کے جو اسباب ہیں ذرا میں ان کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اب آئیے 22 مارچ سنڈے کا دن ہے. اس دن مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ حلف لیتے ہیں اور بہت بڑی تقریب منعقد ہوتی ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے یا نہیں، یہ فیصلہ میں وہ کیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اس سے میسج جا رہے ہیں لوگوں کو، کیونکہ آج کل یہ خبریں سب پھیل جاتی ہیں، تو اس سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ 5 آدمی ایک جگہ نہیں رک سکتے. یہ آخری اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے سینئر لیڈرز ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی تو کچھ کر سکتے ہیں. یہ دقت ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ سوچئے ذرا، 16 مارچ تک تروپتی کے مندر میں ہر گھنٹے 4,000 جو شردھالو جا رہے تھے وہاں، ہر گھنٹے میں 4,000. ایک اور ٹیمپل ہے سدھی ویا ٹیمپل، وہ بھی بند نہیں کیا گیا. سدھی ونائک مندر بند نہیں کیا گیا. اجین کا جو مہاکلیشور مندر تھا وہ بھی بند نہیں تھا. 18 تک ویشنو دیوی ٹیمپل بند نہیں کیا گیا. 20 تک کاشی وشوناتھ ٹیمپل بھی بند نہیں کیا گیا 20 مارچ تک. 22 کو جنتا کرفیو میں تھالی اور تالی بجانے کا جو آرڈر کیا گیا تھا، اس کا کیا مقصد تھا وہ تو بھئی آرڈر کرنے والے ہی جانے. انہوں نے تو جو مقصد بیان کیا تھا وہ تو یہ تھا، اور وہ کہ بھئی جن ڈاکٹرز نے، نرسز نے، پیرامیڈیکل اسٹاف نے ایک سخت محنت کر کے وہ اس وبائی بیماری کا مقابلہ کر رہے ہیں، دیش کو، روگیوں کو اس سے بچانے کی محنت کر رہے ہیں، ہم ان کو انکریج کرنے کے لیے شام کو اتنے بجے تالیاں بجائیں، تھالیاں بجائیں. یہ ان کا مقصد تھا. اپریشیٹ کرتے ہیں ہم اس مقصد کو. واقعی ہمارا پیرامیڈیکل اسٹاف، تمام ڈاکٹرز، تمام نرسز، صرف ایک دن اور ایک وقت نہیں، ہر وقت وہ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں. واقعی وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اس وقت جنگی پیمانے پر مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. فل مارکس ٹو دیم، وی مسٹ اپریشیٹ دیم اینڈ دیئر سنسیئر ایفرٹس. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ تالیاں اور تھالیاں کس طرح بجائیں، کس طرح جلوسوں کی شکل میں نکلے، کہاں چلی گئی سوشل ڈسٹینسنگ؟ سب ختم ہو گیا. اور یہ 22 کو ہوا. ایون پارلیمنٹ کا سیشن بھی ختم نہیں کیا گیا. یہ بھی بہت عجیب سی بات ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس لیے باتیں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں تھیں جن سے ڈاؤن دا لائن پبلک میں میسج یہ جا رہا تھا کہ اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے جیسا کہ کسی اور ملک میں ہو گیا تھا. ہمارے ملک میں اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے. پھر صدر جمہوریہ تک ایک ایسی پارٹی میں شامل ہوئے جس میں کچھ ایسی خواتین تھیں جو شاید اس بیماری کی علامات ان کے اندر شروع ہو چکی تھی. یہاں تک کہ خود ہمارے راشٹرپتی جی کو بھی آئسولیشن میں جانا پڑ گیا. 24 مارچ تک سارے مذہبی اجتماعات ہمارے ملک میں چلتے رہے. میں ان کی فہرست گناؤں گا جو میں نے نوٹ کی ہے تو پھر بہت زیادہ وقت لگ جائے گا. تو یہ اب اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. میں بہت زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. میں نے بہت سی معلومات نکالی ہیں.
میں چند چیزیں اور سناتا ہوں. دلی الیکشن ہوا فروری میں، 87,95,000 لوگوں نے وہاں ووٹ ڈالا. یہ تو بیماری تو شروع ہو چکی ہے جنوری سے، بلکہ دسمبر سے، لیکن الیکشن ہوا پوری زبردست شور ہنگامے کے ساتھ. 40,000 پولیس پرسنل اس میں لگائے گئے، 19,000 ہوم گارڈز کی ڈیوٹی لگائی گئی، سی آر پی ایف کی 19 کمپنیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی. پھر آئی آئی ٹیز، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، دلی یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، بنارس ہندو یونیورسٹی، ان سب میں 3.5 کروڑ اسٹوڈنٹس نے انہوں نے امتحانات دیے. سیمسٹر چلا ان کا. 15 مارچ تک پورے ملک میں یونیورسٹیوں میں کام ہوتا رہا. لاکھوں اسٹوڈنٹس نے فروری میں بہت سے جو فیسٹ ہوتے ہیں، فیسٹیولز ہوتے ہیں، بہت سے کھیل کود کے مقابلے ہوتے ہیں، وہ سب چلتے رہے. ان میں بھی لاکھوں اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا. تقریباً فروری اور مارچ میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہزاروں شادیاں ہوں، ہزاروں شادیاں ہوں. لیکور شاپس، شراب کی دکانیں، 800 سرکاری تسلیم شدہ دکانیں وہ چلتی رہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ روزانہ 200 لوگ وہاں سے شراب حاصل کرتے ہوں گے تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی تقریباً 1 کروڑ اور 60 لاکھ لوگ وہ گیا وہاں سے شراب خریدتے رہے. بہت سی چیزیں ہیں. 14,400 تھیٹر 15 مارچ تک اس ملک میں چلتے رہے. تقریباً 2,000 ہوٹل 15 مارچ تک کھلے رہے. 22 مارچ تک بہت سے ہوٹلوں کو جاری رکھا گیا. بہت سے مارکیٹس کھلے رہے، مالز کھلے رہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ میں تو نہیں کہتا، میں اس شعبے کو اور نہیں کرتا، لیکن لوگ اس پر بہت شک کر رہے ہیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی کہ کیا یہ ڈسکریمنیشن کی پالیسی ہے کہ یہ سب ہونے دیا گیا اور اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا. میڈیا ایک کوشچن مارک نہیں کھڑا کر رہا، اور ایک مسجد اور ایک کمیونٹی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ وبا کے موضوع بنا کر سیاست نہ کریں. یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ. ذرا سوچ کو بلند کریں. آپ کو اس ملک کی حکومت کرنے کا موقع دیا گیا ہے، تو یہ ہمارا ملک اتنا بڑا ہے کہ اس پر حکومت کرنے کے لیے دل و دماغ کو بڑا کرنا پڑتا ہے. چھوٹے دل و دماغ کے ساتھ اس ملک پر میں کامیاب حکمرانی نہیں کی جا سکتی. پھر آپ ذرا سوچئے اس ملک کی اکنامی کا کیا حال ہو گیا ہے، کیا حال ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلے ہی اکنامی کتنی خراب تھی، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کرفیو کی وجہ سے جو مجبوراً لگانا پڑا شاید، تو اس کو پھر آپ اس پر اکنامی کہاں جائے گی. تو پوری توجہ مرکوز ہونی چاہیے ملک کی اکنامی کو ٹھیک کرنے پر. جو کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے ان کو ایک روزگار کیسے دیا جائے گا، اس پر ساری توجہ ہونی چاہیے. گورننس کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ آپ کے بڑے سے بڑے مخالف کو بھی سچی بات یہ ہے، اس بات کی امید نہیں تھی کہ اس طرح آپ اس ملک پر حکومت کریں گے. پلیز خدا کے لیے بھارت کی ترقی کے واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا سا اور پازیٹو انداز سے سوچئے. اور جو میں بات کہہ رہا ہوں ان سوالوں کا جواب سوچئے اور دیجئے کہ ملک کی اکنامی کو بحال کرنے کا آپ کے پاس کیا طریقہ ہے. پہلے ہی سے لوگ بے روزگار تھے، نان امپلائمنٹ بڑھتا جا رہا تھا. ہم آپ ہی جیسے لوگوں سے سنتے تھے کہ 45-46 سال میں ملک میں نان امپلائمنٹ اتنا کبھی نہیں بڑھا جتنا کہ اس وقت بڑھ گیا ہے.
اب تو خدا جانے کتنا ہوا ہوگا، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، لاکھوں اور شاید کروڑوں. اسمال بزنس تو اٹھ ہی نہیں پائے گا. اور یہاں پر آ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے انٹرنیشنل اور نیشنل ریسرچ اسکالرز کا، ویژنری تھنکرز کا یہ خیال ہے کہ اس بیماری جو پھیلی ہے یہ نیچرل طور پر نہیں پھیلی، یہ پھیلائی گئی ہے. میں اس بحث میں کسی فیصلہ کن بات کرنے کا اہل نہیں ہوں. میں نہیں کوئی نتیجہ یقین سے کہہ سکتا، لیکن میں برابر فالو کر رہا ہوں، سن رہا ہوں ان تمام سائنٹسٹ اور ریسرچ اسکالرز کو بھی جو ملک کے اندر اور باہر بھی ہیں اور ان ملکوں میں ہیں جن کی سائنسی تحقیقات پر ہم لوگ ایمان بالغیب رکھتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بیماری نیچرل نہیں ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیماری، اس کا اصل نشانہ آبادی کو کم کرنے کے علاوہ ساری دنیا کی اکنامی کو تباہ کر دینا ہے. تو میں اس سے بھی اتنا کہنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ اس امکان کو سامنے رکھ کر اپنے ملک کی اکنامی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ ذرا ماہرین معاشیات کی ایک میٹنگ بلائیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ہی خاص بیک گراؤنڈ کے ہوں، جن کا تعلق مہاراشٹر کے کسی مشہور شہر سے ہو، کسی خاص ایک نسل سے ہو. آپ ذرا ایک براڈر جو ماہرین معاشیات ہیں اس وقت ان کی میٹنگ بلائیے، ان کی مدد لیجیے کہ کیسے ہم اس ملک کی معاشیات کو ٹھیک کریں. یہ بات تو میں حکومت سے بڑی درمندی سے کہتا ہوں، ورنہ ایسی مصیبت اس ملک میں اکنامیکلی آنے والی ہے اس وبا سے نکل جانے کے بعد بھی کہ اس کو سنبھالنا اور بھکمری کو مٹانا مشکل ہوگا. لیکن میں اسی تناظر میں مسلمانوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہمارا مقام صرف حکومت سے مطالبہ کرنا نہیں ہے، ہمارا فرض کچھ اور بھی ہے. اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے اور تجربے کو اور ان کی شاندار خدمت خلق کے نمونے کو ذرا تفصیل سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں اشارہ ہی کرتا ہوں، ایک ایسے ملک میں ان پر ظلم و تشدد ہوا، ان کو بلا بے گناہی کے باوجود جیل میں ٹھوس دیا گیا، 8-9 سال وہ جیل میں رہے، کیریکٹر اسیسینیشن بھی ہوا، ان کو بدنام بھی کیا گیا. لیکن بالآخر ان کے صبر و تقوی کی وجہ سے، جو انہوں نے خود بیان کیا، یہ ان کی اپنی انالائسس ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہوا وہ اس لیے ہوا کہ اس نے مجھے برداشت کرنے کی بھی طاقت دی اور اس نے مجھے ہر غلط کام سے بھی محفوظ رکھا. اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھ کو موقع دیا. پھر جب وہ باہر نکلے اور ان کو موقع ہوا جب جیل سے باہر آئے تو انہوں نے پھر ان کو خود حکومت وقت نے آفر کیا کہ اس ملک کو بھکمری سے بچانے کا کوئی امکان نہیں ہے. میرے آفیشلز، میری کیبنٹ اور تمام لوگوں میں کوئی ایک بھی شخص نہیں ہے جو پروفیشنلی اتنا اسٹرانگ ہو اور اتنا دردمند اور ایماندار ہو جتنے آپ نظر آتے ہو. آپ سنبھالو اس شعبے کو. پھر انہوں نے کس طرح سنبھالا، پورے ملک کی اکنامی کو سنبھال دیا، پورے ملک کی معیشت بحال ہو گئی، ایک انسان بھوک سے نہیں مرا اور ملک خود سے خوشحال ہو گیا. انہوں نے ایریگیشن کا ایک نیا سسٹم اس ملک میں شروع کیا. آج بھی آپ اگر گوگل پر آپ اگر کینال آف جوزف ڈال دیں تو یوسف علیہ السلام کی وہ پوری خدمت کی تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی. تفسیر کی کتابوں میں تو بہت کچھ بھرا ہوا ہے ان کا واقعہ، اور یہ کچھ الگ استثنائی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کی اس خوبصورت اور کئی پہلوؤں سے انتہائی سبق آموز زندگی کو اللہ نے ایک ہی صورت میں اکٹھا بیان کر دیا ہے. میں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ ارادہ کرتا ہوں کہ سورہ یوسف کی تفسیر بھی میں آن لائن آج کل روزانہ کچھ کروں گا، اور سورہ کہف کی بھی اللہ مجھے آسان کر دے. آج جمعہ کا دن ہے، آپ سورہ کہف کی ضرور تلاوت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ میں اشارہ کرتا ہوں یہ بات کہ سورہ کہف کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات صاف فرما دی ہے کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، کبھی آپ نے فرمایا شروع کی آیتیں، کبھی فرمایا آخر کی آیتیں، اور جو پابندی سے ہر جمعے کو تلاوت کرے گا اس کو ہر جمعے سے اگلے جمعے تک ایک خاص روشنی ملے گی، نور ملے گا. یعنی اس روشنی اور نور بصیرت کے ذریعے سے وہ حالات کو کی اصل حقیقت تک پہنچ جائے گا. کیوں؟ جو ایک دور ایسا آئے گا
جس میں جو ظاہر میں نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہوگا، اپیئرنس کچھ اور ہوگا اور ریئلٹی کچھ اور ہوگی، حقیقت کچھ اور ہوگی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وبائی بیماری بھی دراصل اسی طرح کی ایک شکل ہے، حقیقت اس کی کچھ اور ہے، نظر آنے والی صورت کچھ اور ہے۔ آپ سورہ کہف کی تلاوت کو آج ہی پابندی سے شروع کر دیجئے، ہر مرد، ہر عورت، ہر لڑکا، ہر لڑکی پابندی سے کم جمعے کو سورہ کہف کی، پوری سورہ کہف کی تلاوت ضرور کرے، اور انشاءاللہ سورہ کہف کو اگر آپ جب سمجھنے بھی لگیں گے تو آپ کو پھر ریلیشن اور سمجھ میں آئے گا کیوں سورہ کہف کے اندر یہ تاثیر رکھی گئی ہے کہ وہ ایسے تمام فتنوں سے اس کی حفاظت کرے گا جو فتنے دھوکے کی وجہ سے آئیں گے۔ دجال یاد رکھیں، دجال کی جو سب سے بڑی اصل علامت ہے جس کی وجہ سے اس کا نام دجال رکھا گیا وہ ہے ڈسیپشن، دھوکہ اور فریب۔ دا گریٹسٹ ڈسیپٹر ان دا انٹائر ہیومن ہسٹری، ایسی شخصیت کا نام ہے دجال۔ اور یہ جو کچھ بھی اس وقت علامتیں بہت سی ظاہر ہو رہی ہیں، وہ اس سے یہ بات صاف سمجھ میں آ رہی ہے بلا شک و شبہ کہ ہم اس آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں، جس آخری دور کے مختلف کریکٹر ہمارے سامنے آئیں گے، مختلف قوموں کے مختلف رویے سامنے آئیں گے، منفی بھی اور مثبت بھی، جنگیں بھی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ تو سورہ کہف سے اپنے تعلق کو اور اس کے واسطے سے قرآن سے اور قرآن کے واسطے سے اللہ اور اس کے رسول سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کچھ ضروری باتیں میں نے اس مدت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہوں گی۔ اللہ کرے کہ جو کچھ بھی میں نے صحیح کہا ہو اسی کی توفیق سے وہ آپ کے دل و دماغ میں اور میرے دل و دماغ میں بالکل پیوست ہو جائے، اور اگر کوئی بات میری زبان سے غلط نکلی ہو اللہ اسے معاف فرما دے اور آپ کے اور میرے ذہن سے اس کو اپنی قدرت سے مٹا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے مختصر سی دعا بھی کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة تنجينا من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو پورے ملک کے تمام انسانوں کو اللہ بلا تفریق مذہب و ملت تمام انسانوں، بھائیوں اور بہنوں کو اس وبا سے محفوظ فرما۔ جو بیماری میں مبتلا ہو چکے اپنی قدرت سے ان سب کو شفا عطا فرما، اور اللہ جو انتقال کر چکے، اللہ ایمان کا کوئی ذرہ لے کر انتقال کر چکے، اے رب کریم اللہ ان کی بھرپور مغفرت کا فیصلہ فرما۔ اے رب کریم اللہ ہم کو بدن میں بھی صحت نصیب فرما، ہماری روح کو بھی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی طرف سچے دل سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں اتحاد پیدا فرما۔ اللہ اپنے اپنے مسلکوں پر چلتے ہوئے اور اپنے اپنے رجحانات پر قائم رہتے ہوئے اللہ ملک اور ملت کی وسیع تر مصلحتوں کی خاطر ہم تمام مثبت مقاصد کے لیے متحد ہو جائیں۔ اے رب کریم اے اللہ پوری انسانی برادری کے لیے بھی دعا مانگنا ہمارا فرض ہے، اور ہم چونکہ بھارت میں پیدا ہوئے اور یہیں رہتے ہیں اور انشاءاللہ یہیں مریں گے، اللہ اپنے کرم سے اس ملک کی ترقی کے لیے، امن و عافیت کے لیے بھی خوب دعائیں کرنے کی اور کوششیں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہر طرح کی دہشت گردی اور آتنکواد سے ہمارے ملک کو اور پوری انسانی برادری کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ رب کریم دجال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ دجال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھیے گا ایمان و اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ زندہ رکھیے گا، اور اللہ جب وقت مقرر آئے تو آسان موت دے کر ایمان کامل پر اللہ اپنے پاس بلا لیجیے گا،
اور بغیر حساب و کتاب کے مغفرت فرما دیجیے گا۔ اللہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ مزدوروں، مظلوموں، غریبوں، بے روزگاروں جو اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں، اے رب کریم ان کی خدمت اور مدد کے راستے کو کھول دیجیے، ان کی خدمت اور مدد کے راستوں کو کھول دیجیے، اور ایڈمنسٹریشن کو، ہر جگہ کے ایڈمنسٹریشن کی دل میں یہ بات ڈال دیجیے کہ وہ اچھے انسانوں اور اچھی جو این جی اوز ہیں، رضاکار تنظیمیں ہیں، ان کو خدمت کے مواقع فراہم کر دیں اور قانونی اجازتیں عطا کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے بندوں اور بندیوں تک ہم آپ کی دی ہوئی کچھ نعمتوں کو پہنچا سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ایک گزارش اور ہے، جمعہ کا یہ مبارک دن ہے، اللہ مسجدوں کے دروازوں کو کھول دیجئے، حرمین شریفین کے دروازے کو کھول دیجئے۔ اللہ آپ ناراض ہو گئے تو آپ نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے۔ اللہ جب کوئی مالدار خفا ہو جاتا ہے یا کوئی باپ ناراض ہو جاتا ہے تو بیٹے کو، اولاد کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے۔ اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہم آپ کے دروازے پر آ کر معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہ دروازوں کو کھول دیجئے، اللہ دروازوں کو کھول دیجئے۔ اللہ رمضان مبارک میں اور حج کے موقع پر حرمین شریفین کے دروازوں کو بند نہ رکھیے گا، اللہ بند نہ رکھیے گا، اللہ بند نہ رکھیے گا۔ آپ ہی نے تو کہا ہے وہیں سے برکت اور ہدایت دونوں تقسیم ہوتی ہے، اگر دروازہ بند ہو گیا تو برکت اور ہدایت یعنی دین دنیا سب برباد، دنیا اور آخرت سب ویران۔ اللہ اس بڑی سزا سے ہم سب کو بچا لیجئے۔ آخری گزارش ہے، اللہ ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم، خاتم النبیین، آقائے نامدار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے محبت اور شرمندگی بھرا درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات، تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین پر اللہ، اور انہی کے راستے پر ہم سب کو جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔